अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ मैं हूं तौफीक शाह। गुज़श्ता रोज़ बाग में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने कहा है, कश्मीर बचाओ मुहिम पर निकला हूं। आज़ाद कश्मीर का ख़िताब मौजूद है, कोई भी इसकी तहरीक आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकता। एक तरफ तहरीक इंसाफ के टिकट तकसीम हो रहे हैं, उसके अलावा बनी गाला में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के सदर को नज़रअंदाज किया गया। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजिया निगार राजा हबीबुल्लाह ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। राय साहब, अगर हम बात करें वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के नज़रियाती और पुराने कारकुन में काफ़ी एहतजाज भी देखने में नज़र आ रहा है। देखें, ये एक अमूमन ऐसा होता है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही जमात जो है वो आज़ाद कश्मीर में बरसरे इक़्तिदार आती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है ये इसका मामला गिलगित बल्तिस्तान से और बाकी सूबों से थोड़ा सा अलग है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उनमें सियासी शऊर ज़्यादा है, लिटरेसी रेट यहाँ का ज़्यादा है, और इसमें भी ये इलेक्शन में बुनियादी तौर पे लोगों के जो बुनियादी मसाइल होते हैं उनके हल के लिए ये लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं कि हमारे ये काम है, तरक्याती काम है, ये होंगे। और क्योंकि वफाक में जो हुकूमत होती है और अगर वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनती है तो उससे ये होता है कि उनके वफाक के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, उन्हें फ़ंड्स वगैरह में दुश्वारी नहीं होती, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो मोस्टली बजट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गो के तरमी आइनी तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर जो है वो ख़ासी हद तक वो उसमें ख़ुद कफ़ालत आई है, लेकिन बेशुमार मामलात में जो मेंस फंड्स हैं वो वफाकी प्रोवाइड करता है। तो वो लोगों के जहन में ये होता है कि ये अगर यहाँ भी वही हुकूमत होगी तो हमारे काम काज हो जाएंगे। अच्छा राय साहब, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने जो बाग में चंद रोज़ कबल एक ख़िताब किया है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर बचाओ मुहिम पर निकला हूँ। आप इस फ़िक्रे को किस नज़र से देखते हैं? कहीं कोई ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा? जी, इसमें असल में दो चीज़ें हैं। एक तो ये तासर है कि जो मौजूदा मेंबरान असम्बली हैं ये आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में ज़म करने के लिए असम्बली में करारदाद लाएंगे, ये एक तासर है, एक मफरूज़ा है। और इस चीज़ को जो है वो कुछ जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हैं चाहे वो अवाम हैं, वो उनकी राय यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्रॉपर रायशुमारी होनी चाहिए, कश्मीर का फ़ैसला होना चाहिए। जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, लेकिन उसके लिए ये है कि उस वक्त का इंतज़ार किया जाए। तो दूसरा ये है कि इंतखाबात में आप देखते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बड़े बड़े बुलंद-ओ-बांग दावे करती हैं और कश्मीर का नाम भी लिया जाता है रवायती तौर पे, रस्मी तौर पे। और जब इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं और जब इक़्तिदार की रहल पहल शुरू होती है और मसरूफियात शुरू होती हैं, फिर वो जब वो कोई नेशनल डेज़ होते हैं रवायती तौर पे नाम लिया जाता है, लेकिन अमली तौर पे सच्ची बात है कि कुछ नहीं किया जाता। अच्छा राय साहब, फ़ेसबुक को अमूमन फ़ेक बुक भी कहा जाता है। जी। लेकिन अब चंद रोज़ कबल एक बड़ी अखबार, नेशनल अखबार में एक खबर शाया होती है टिकटों के हवाले से, और अगले ही रोज़ उसको जाली करार दिया जाता है। जी। तो इसके बारे में आप कुछ? ये इस तरह के मेरा ख़्याल है कि आपका इशारा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की तरफ है कि क्योंकि वो एक ख़बर शाया हुई थी कि मुस्लिम लीग नून के टिकट जो हैं वो उनका फ़ैसला हो गया, मंजूरी दे दी गई है। और ये तकरीबन हर किसी के इल्म में भी है कि जो वज़रा थे या मेंबरान असम्बली थे उन्हें ये टिकट दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को जहाँ पे नून लीग कामयाब नहीं हुई थी वहाँ पे शायद नए टिकट दिए जाएंगे या जो साबिक़ टिकट होल्डर्स हैं उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह हर चीज़ में आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, इसी तरह सियासत में भी जो है इसमें बड़े दाव पेच होते हैं। बुनियादी तौर पे क्योंकि इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है कि दीगर जमातों से लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में और PTI में शामिल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए वो ये जो अपने कार्ड्स हैं ये शो नहीं कर रहे ताकि वो अपने मेंबरान को जो है किसी दूसरी जमात में जाने से बचा सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा राय साहब, अगर माहौलियात पर बात करें, 2 रोज़ कबल एक आलमी दिन था माहौलियात का। जी। तो हमें देखने में ये मिला कि फ़ेसबुक पे और अखबारात पे सिर्फ बड़े बड़े सियासतदानों ने
اس پر بیانات دیے، تو یہ کیا صرف اخبار اور فیس بک کی حد تک رہ گئے ہیں؟ اس میں عالمی دن منائے نہیں جاتے، اس میں عملی کام کچھ نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک عرصے سے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ عالمی دن منائے جاتے ہیں، کبھی والدین کا دن منایا جاتا ہے، کبھی خواتین کا دن منایا جاتا ہے، اسی طرح اور دیگر بھی ماحولیات کا دن بھی اسی طرح منایا گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے درخت لگانے اور ان کی اپنے بچوں کی طرح نگہداشت کرنی ہے، اور یہ ہمارے ماحول کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے جب یہ خطہ آزاد ہوا تب سے لے کے آج تک درخت کاٹے گئے ہیں اور فائلوں میں لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی نہ ہی نگہداشت کی جاتی ہے اور نہ ہی جتنے کلیم کیا جاتا ہے اتنے لگائے بھی نہیں جاتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ اگر ہر شخص جو ہے آپ دیکھیں اس وقت 45 لاکھ سے زائد آزاد کشمیر کی آبادی ہے، اگر ہر سال میں بھی اگر ہم ایک پودا لگائیں، درخت لگائیں اور اس کی حفاظت کریں تو یہ حقیقی معنوں میں جنت بن سکتی ہے۔ اور یہ جو گرمی ہے یا موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو انوائرمنٹ جو ہے اس کے آلودہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیز ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ درخت ہمیشہ سے کاٹے ہی جا رہے ہیں، میرے خیال میں 1947 میں اس کی شرح 25% تھی، اب تقریباً 7% رہ چکی ہے۔ تو آپ اب محکمہ جنگلات بھی ہے، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ بدقسمتی سے محکمہ جو ہے بنانے کا جس نے بھی بنایا اس نے غلط نہیں بنایا، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، اچھے دیانتدار لوگ بھی ہیں لیکن وہ کم ہیں۔ تو عموماً باڑ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے فصل کی حفاظت کے لیے، اگر باڑ ہی فصل کھانا شروع کر دے تو پھر کس طرح سے یہ جنگل محفوظ رہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ راجہ صاحب جاتے جاتے ویسے الیکشن کا شور بھی کافی حد تک برپا ہو چکا ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، تو آپ کے پاس کوئی ہے انفارمیشن الیکشن کے بارے میں؟ ایک تو یہ ہے جی کہ آلموسٹ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے ٹکٹ اناؤنس کر دی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ابھی بھی ٹکٹ جاری نہیں ہوئے۔ وہ کچھ جماعتوں کو کچھ لوگوں کا انتظار ہے کہ وہ آئیں گے، تو اس لیے انہوں نے وہ خالی رکھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا نام لے لیتے ہیں، اس سے آغاز کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تقریباً اپنے تمام ملکوں میں کیے ہیں ٹکٹ جاری، لیکن بعض جگہ پہ بغاوت بھی جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ حلقہ LA-27 کوٹلہ جو ہے وہاں سے سردار تبارک صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا، ان سے واپس لے کے میر عتیق الرحمان صاحب ہیں انہیں ٹکٹ دے دیا گیا، وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اسی طرح اب سمانی جو ہے حلقہ LA-6 سمانی، وہاں پہ چودھری علی شمس سونی صاحب ہیں، انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے، اور چودھری رزاق صاحب وہاں سے امیدوار تھے، پرانے چل رہے تھے، بانی لوگوں میں سے تھے، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح LA-13 کھوئرٹا جو ہے کوٹلی 6، وہاں پہ رفیق نیر صاحب اور چودھری نثار انصر عبدالی صاحب جو ہے وہ دونوں امیدوار تھے، اور جو وہاں پہ رفیق نیر صاحب ہیں وہ یہ ایک بڑی محفوظ پی ٹی آئی کی سیٹ سمجھی جا رہی تھی، لیکن وہاں پہ نثار انصر عبدالی صاحب کو جماعت نے بہتر سمجھا، عمران خان صاحب نے انہیں ٹکٹ جاری کیا۔ تو اس وقت رفیق نیر صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے شاید وہ مسلم کانفرنس میں شامل ہو جائیں یا آزاد الیکشن لڑتے ہیں۔ اسی طرح کوٹلی کے حلقوں کے اندر، پونچھ کے اندر، باغ کے اندر، مظفر آباد، نیلم، ہر جگہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح مسلم کانفرنس میں بھی بعض لوگ جو ہیں انہوں نے رجسٹ کیا، پیپلز پارٹی کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ ناراض تھے اور احتجاج بھی انہوں نے کیا۔ تو نون لیگ میں ایون نون لیگ کے جو پیر علی رضا بخاری صاحب ہیں وہ جو ہے ممبر اسمبلی تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ اسی طرح صغیر چغتائی صاحب تھے، انہوں نے مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے۔ پھر چودھری شہزاد محمود صاحب تھے حلقہ LA-28 لچھراڑ سے، انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو یہ جب ان نئے لوگوں کو جب ٹکٹ دیے گئے ہیں جو شامل ہوئے ہیں، تو جو پرانے ورکر تھے وہ اس پہ خاصا جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا الیکشن میں جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے جن جماعتوں کے ورکر جو ہیں وہ، لیکن ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو
اس میں ویسے اگر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، سوچا کہ وہ بھی آپ سے پوچھ لوں. جی الیکشن جب قریب آتے ہیں تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جی پارٹیاں چینج کی جاتی ہیں، جن کی رفاقت ہوتی ہے 40 سال 50 سال اس طرح، وہ اچانک سے آخر پہ ہی کیوں پارٹیوں میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں توقیر شاہ صاحب، توفیق شاہ صاحب کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ جو ایک نظریہ اور عقیدے کی سیاست تھی وہ سچی بات ہے کہ اب نہیں رہی. اب تو مادی دور ہے، فائدے کا دور ہے، جو اپنا فائدہ دیکھتا ہے. نئے لیڈران جو ہیں وہ کارکنوں کے ساتھ مخلص ہیں، نئے کارکن جو ہیں وہ لیڈران کے ساتھ مخلص ہیں. تو جو دیکھتا ہے چڑھتے سورج کا پجاری ہے کہ یہاں مجھے فائدہ مل سکتا ہے، یہ جماعت شاید برسر اقتدار آ رہی ہے، مجھے اس میں شامل ہونا چاہیے. تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ایک ہی جو ہے نا صورتحال ہے. اس میں آپ نہ ہی کارکنان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ ہی لیڈران جو ہیں انہیں آپ، کیونکہ دونوں طرف سے ایک جیسی ماحول ہے. آپ نے الیکشن اپ ڈیٹس کی بات کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے فرشتوں کا بڑا چرچا تھا، انتخابی فرشتوں کا، وہ فائنل ہو چکی ہیں. اور اس وقت مجموعی طور پہ آزاد کشمیر کے جو 28,17,090 ووٹر جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، نئے اپنے ممبران اسمبلی الیکٹ کریں گے. یہ اس سے پہلے گزشتہ انتخابات میں جو ٹوٹل ووٹرز تھے وہ 22,36,434 تھے. تو اس طرح تقریباً جو ہے 6 لاکھ ووٹرز کا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے جو نئے 4 حلقے جو ہے وہ بنے تھے ان کا نوٹیفیکیشن بھی باضابطہ الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے جاری کر دی ہے. پھر جو حلقہ بندیاں فائنل ہونی تھی، حلقہ بندیاں بھی جو ہیں وہ فائنل کر دی گئی ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ہے وہ 3 نئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ کی گئی ہیں، جن میں نوجوانان ہے پاکستان جموں و کشمیر ہے، پھر کنزرویٹو پارٹی آزاد کشمیر ہے، پھر عام آزاد پارٹی آزاد کشمیر ہے. یہ 3 نئی رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور مجموعی طور پہ جو ہے اس وقت 28 سیاسی جماعتیں ہیں جن کے امیدواران جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ تمام حلقوں پہ جو ہے وہ حلقوں سے ان کے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ تھوڑے حلقوں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ نامزد کیے ہیں. اسی طرح اس وقت جو انتخابی اطاعت کی اگر بات کریں تو اس وقت پی ٹی آئی اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے ان میں انتخابی اطاعت ہو گیا، اور اس کے لیے 2 نشستیں جو ہیں LA-20 کھائی گلا راولہ کوٹ جو ہے ایک وہ سیٹ پی ٹی آئی نے ابھی تک اناؤنس نہیں کی، اور LA-21 راولہ کوٹ شہر جو ہے وہ بھی سیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں اور ممبر اسمبلی ہیں سردار حسن ابراہیم خان اور ان کے جو بھائی ہیں اسد ابراہیم خان، شاید وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے. بہت شکریہ راج صاحب. ناظرین، اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان توفیق شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.